اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے، 32 اور 33، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور میری والدہ کے ساتھ مجھے نیک بنایا ہے، حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سخت اور شقی نہیں بنایا ہے، اور سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری موت ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا کیا جاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گہوارے میں یعنی پالنے میں جو بات کی تھی، جب کہ وہ شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر قوم کی طرف آئی ہیں، اور قوم آپ کے اوپر تہمتوں کی بوچھار کر رہی ہے اور آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اور اس موقع پر حضرت مریم اشارہ کرتی ہیں اس بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو، اور لوگ کہتے ہیں کہ شیرخوار بچے سے ہم پوچھیں، یہ کون سی بے تکی بات ہے؟ اور اچانک وہ بچہ بول اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بول اٹھتے ہیں، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ بول اٹھتا ہے، قال انی عبد اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنے والدہ کے ساتھ میں مجھے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سخت اور شقی بدبخت نہیں بنایا ہے، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میری موت ہوگی، اور اس دن پر جس دن میں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔ یہ جو پوری بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور گزشتہ آیات میں ایک ایک ٹکڑے پر ہم اس کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے، ایک ایک آیت کے اوپر باتیں گزر چکی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میری والدہ کے ساتھ میرا احسان سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، عمدہ سلوک کرنے والا بنا۔ احسان کے معنی کیا آتے ہیں؟ کہ کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا۔ تو والدہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، اچھے طریقے سے پیش آؤں، اس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا مجھے مکلف بنایا ہے۔ یہاں پر والدہ کہا، والد نہیں کہا، اس لیے کہ والد آپ کے تھے ہی نہیں۔ یہیں سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایک معجزاتی طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ معجزاتی طور پر آپ کی ولادت ہوئی، معجزاتی طور پر آپ نے شیر خوارگی کے عالم میں، دودھ پینے کے عالم میں آپ نے بات کی، اور آپ کو دنیا سے اٹھایا جانا، یہ بھی ایک عجوبہ ہے اور ایک الگ ہٹ کے چیز ہے، معجزہ ہے یہ بھی۔ تو آپ کی پیدائش اور آپ کا دنیا سے اٹھایا جانا، اور پھر آپ کا دنیا کے اندر آنا قرب قیامت میں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، جو بخاری کی، مسلم کی اور بہت ساری احادیث ہیں کہ قرب قیامت میں دجال کے خاتمے کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے، اور دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ بھی متواتر روایتوں میں ثابت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ ایک نبی کو جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے، لیکن اس نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس سے چاہا جا رہا ہے کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ یعنی ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ذرا آدمی غور تو کرے کہ ماں باپ دنیاوی سبب ہیں اس کے اس دنیا میں آنے کا، اور اس کے بعد کس محبت سے انہوں نے پرورش کی۔
جس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تم ہل بھی نہیں سکتے تھے، اس وقت تمہاری فکر کرنے والے، تمہارے لیے تڑپ جانے والے، تمہارے لیے بے قرار رہنے والے، تمہارے لیے اپنی زندگی کو زندگی نہ سمجھنے والے، اپنی جوانی کو جوانی نہ سمجھنے والے، اپنے پیسوں کو پیسہ نہ سمجھنے والے، سب پر تم کو لٹا دینے والے، تم پر نثار کر دینے والے، اپنی محبتیں تم پر نچھاور کرنے والے، اب جب کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور تم طاقتور اور توانا ہو گئے ہو، تو اب تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو، ان سے سختی سے پیش آؤ، ان کے اوپر چلاؤ، غراؤ، ڈانٹو، یہ اللہ کو بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ احسان فراموشی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، باہر بہت اچھے ہیں، دوستوں میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت ہنساتے ہیں اور سب کو خوش رکھتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے بوڑھے ماں ہیں، باپ ہیں، ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے، ان سے حال چال لینا بھی گوارہ نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھ کر محبت سے دو بول بولنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ وہ کچھ پوچھتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو بیٹا، کہاں آ رہے ہو، تو منہ موڑ کر جواب دیتے ہیں، ترشی سے جواب دیتے ہیں، سختی سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو بھی مت، اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس آیت کی بھی تفسیر گزر چکی ہے۔ تو یہاں پر خاص طور سے حکم دیا گیا۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، کہا گیا کون اللہ کے رسول، کون؟ آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا بڑھاپے میں، دونوں کو یا کسی ایک کو، اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2551، کتاب البر والصلہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے، بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کو پریشان کر رہا ہے، ان کو ستا رہا ہے۔ اب کی بڑھاپے میں جب کہ ان کے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، ان کا ذہن بھی کمزور ہو گیا ہے، ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے، ان کا پہلے جیسا مزاج نہیں رہ گیا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ گیا ہے، مزاج میں بھولنا بھی آ گیا ہے، اب وہ بالکل بچے کی طرف لوٹ آئے ہیں، بچے بن گئے ہیں بالکل، اور تم بڑے ہو گئے ہو، اور تم ان ماں باپ کا خیال نہ کرو، ان کی خواہشات کا احترام نہ کرو، ان کی بات کا احترام نہ کرو، ان سے چڑھ کر جواب دو، غصہ کے جواب دو، چلا کے جواب دو، غرہ کے جواب دو۔ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول کی بد دعا ہے، بد دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رغیمان کن، ذلیل اور خوار ہو جائے وہ آدمی، ذلیل ہو جائے وہ آدمی۔ تم کیسے توقع کرتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی جب کہ تم اپنے ماں باپ کو ستائے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، تمہارے گھروں میں خوشحالی آئے گی اور تم خوش خرم رہو گے، جب کہ تمہارے ماں اور باپ کے دل سے آہے نکل رہی، کراہیں نکل رہی؟ یاد رکھو، اور ماں باپ کی دعا یا بد دعا اللہ کے، اور اس دعا اور بد دعا کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا اس کا بہت ہی ثبوت، بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے پیش آیا جائے۔ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ نے بدبخت نہیں بنایا ہے، مجھے سخت اور ظالم نہیں بنایا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدبختی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، وہ نہایت بدبخت ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت دیکھیے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ اس سلامتی سے کیا مراد ہے؟ بخاری کتاب التفسیر کے اندر روایت آئی ہے، حدیث نمبر ہے 4548۔ یہ جو روایت ہے کتاب التفسیر کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد، کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، فیستحل صارخا، اور اس کے چھونے کی وجہ سے
من مس شیطان ایاہ، اس بچے کو جو شیطان چھوتا ہے، اس کے جو چٹکی کاٹتا ہے یا اس کو چھوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ زور سے چلاتا ہے اور روتا ہے. الا مریم وابنہا، سوائے مریم کے اور ان کے بیٹے کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دو ایسے ہیں جن کو شیطان نے نہیں چھوا. حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ثم یقول ابو ہریرہ، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ یہ کہنے لگے کہ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اے اللہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو چنانچہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مریم کو اور ان کی اولاد کو تو شیطان مردود کے چھونے سے بچا اور شیطان مردود سے بچا. چنانچہ ان کو اللہ نے محفوظ رکھا. تو یہ بھی ان کے لیے خاص سلامتی کا دن ہے. اور جس دن ان کی موت ہوگی، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث میں بیان کیا کہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں اور دیگر کتب احادیث میں روایات آئی ہیں، پورے اس کے اوپر پورے باب ہیں، حضرت باب النزول سیدنا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دنیا میں آنے کا بیان. جس زمانے میں جب دجال آئے گا اور دجال کا فتنہ پھیلے گا، چاروں طرف لوگ پریشان ہوں گے اور مسلمانوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ دجال سے لڑ سکیں، اس وقت اللہ رب العزت احسان فرمائیں گے اس امت پر، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، یعنی کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دین جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، اسی دین کی وہ اتباع کرنے والے ہوں گے اور اسی دین کو وہ پھیلانے والے ہوں گے، اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کے بعد دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد ان کی شادی بھی ہوگی، اس کے بعد ان کی موت بھی ہوگی. تو یہ پورا جو واقعہ ہے کہ اس دن پر، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر سلامتی ہے، اور جس دن ان کی موت ہوگی اس دن پر سلامتی ہے. یعنی اللہ کی وہ خاص پناہ میں ہوں گے اور سلامتی میں ہوں گے. جس دن لوگوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، یوم ابعث حیا، جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن بھی وہ اللہ کی خاص پناہ میں ہوں گے، خاص سلامتی میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ اور بڑے قریب ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور ان کو موت نے ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو پھانسی نہیں دی گئی. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، مگر قرآن پاک نے وضاحت کی ہے، اور آگے آئے گی وضاحت، باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ معاملہ لوگوں پر مشتبہ کر دیا گیا اور زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. چنانچہ وہ زندہ ایسے ہی اسی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت یعنی جب دجال آئے گا تو اس وقت دجال سے مقابلے کے لیے اللہ رب العزت ان کو دوبارہ بھیجے گا. وہ اس دنیا میں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے، پھر اس دنیا میں رہیں گے اور ان کا انتقال بھی ہوگا، اور انہیں کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا بھی نکلنا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ ابھی گفتگو ابھی جاری رہے گی، ابھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.